من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی وقاحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی ماہ ربیع الاول کے اختتام اور اس میں پائے جانے والی گروہ بندی جو مسلمانوں کے نام پر اس گروہ بندی میں اسلام کیا اجازت دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ گروہ بندی اسلامی کیفیت میں یا اس کی شرعی حالت کیسی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جو اپنے دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور کانوا شیعاً اور گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، گروہ بندی کرتے ہیں، لست منہم ان میں سے تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور پھر انہیں ثم ینبئہم جو کچھ بما کانوا یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں انہیں بتا دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ بندی میں فرقہ کہتے کس کو ہے؟ آیا جس گروہ سے ہمارا تعلق ہے یہ فرقہ ہے یا نہیں؟ اکثر لوگوں کے زبان سے آپ سنیں گے کہ تمہاری مساجد پہ جو لکھا ہوتا ہے لفظ اہل حدیث، یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یہ بھی تو ایک فرقہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے یہ قرآن و حدیث سے آج کے خطبہ میں انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا۔ پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اختلاف اور انتشار یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کسی بات پہ میرا اور آپ کا اتفاق نہ ہونا، کسی موقف پہ میرا آپ سے مختلف موقف ہونا، اس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف رائے ہے کہ میری سوچ اور آپ کی سوچ میں اتفاق نہیں ہے، یہ دونوں سوچیں مختلف ہیں، یہ ہے اختلاف۔ اب اسی اختلاف کو شدت دے کر گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بسبب انتشار، تو یہ انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ائمہ اربعہ 4 امام گزرے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر،
امام مالک علیہ رحمت، امام ابو حنیفہ علیہ رحمت، امام شافعی علیہ رحمت اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمت، اللہ ان پہ رحمت برسائے۔ چاروں امام اپنے دور کے اندر دین کا فہم رکھنے والی شخصیات اور قرآن و حدیث سمجھانے والی شخصیات تھے۔ تو ان گروہوں کو، ان شخصیات کے آپس میں ہونے والے اختلاف کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہم مسلمانوں نے، اور جن پہ یہ چاروں امام متفق تھے اسے کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ ان کی فقاہت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ قرآن و حدیث کا اصل نص موجود نہ ہو۔ فقہ کا مطلب ہے سوجھ بوجھ، عقل فہم سے کام لینا، یعنی کہ سوجھ بوجھ کا تعلق اس وقت ہے جب قرآن اور حدیث میں اس کی مکمل وضاحت نہ ہو، پھر انسان عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور قیاس سے کام لیتا ہے۔ قیاس کہتے ہیں مقیاس، تولنا کسی بات کو۔ اس کی مثال یوں لیجیے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، انما الخمر والمیسر، انما حرم علیکم المیتۃ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ واضح کہہ دیا اللہ نے کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ ہیروئن کا نام، چرس کا نام، افیون، تمام نشے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو پھر یہ حرام کیوں ہے؟ یہ ہم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان کی حرمت قرآن اور حدیث میں تو ہے نہیں۔ یہاں پہ قیاس کیا جائے گا، فقاہت یہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ فقہ کا تعلق ایسے مسائل پہ ہے، پھر فقہ یہ کہے گی کہ بھی دیکھیں شراب کی حرمت اس لیے ہے کہ وہ نشہ دیتی ہے، فطور آ جاتا ہے، اسے فطور پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تمہیں نشہ دے یا عقل کو معاف کر دے وہ حرام ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جس کی کثیر مقدار استعمال کرنے سے مدہوشی ہو جائے یا نشہ چڑھ جائے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب اس بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک فریش آدمی جس نے کبھی حقہ تک نہیں پیا، سگریٹ تک نہیں پی، اس کو اب حقے کا بھر کے اچھا بلا چیز اس کو کش لگوائے جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ فریش آدمی تو یقیناً اس کا دماغ گھوم جائے گا۔ جب دماغ گھوم گیا تو سمجھ لیجیے جس چیز کی کثیر مقدار کی وجہ سے اس کا دماغ گھوما ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو اس میں تمباکو بھی آ جاتا ہے اور تھوڑی سے تھوڑی مقدار سگریٹ کے اندر ہے، یعنی کہ اس طرف فقہ استعمال کی جاتی ہے۔ اگر فقاہت کا استعمال، اس سوچ اور قیاس کا استعمال نمازوں پہ بھی آ جائے، جس کی نصوص قرآن اور حدیث میں بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے سن دکھائی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کو رائے کا عروج کہتے ہیں۔ رائے کا عروج۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کا دور شروع ہوا، تو نو مسلم ہم جیسے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے،
قرآن و حدیث کا مکمل عبور نہیں تھا، وہ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تو کوئی مسئلہ پوچھتے تو اس پہ رائے کو قائم کرتے، اپنی رائے قائم کرتے، جس کو انٹرپریٹیشن بھی کہتے ہیں، پرسیپشن بھی کہتے ہیں۔ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اصل میں تشریح، قرآن کی تعبیر و تشریح، اور پرسیپشن ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی سوچ، کہتے ہیں برتن میں جتنا کچھ ہوگا وہی اگلے گا، وہ پرسیپشن ہے۔ اپنی رائے پہ دین کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اتنا عروج ہوا رائے قائم کرنے والوں کا کہ انہیں اس دور میں اصحاب الرائے کہا جانے لگا، یعنی کہ رائے والے لوگ، اصحاب الرائے کا نام دے دیا گیا۔ اور اتنا فتنہ پھیلا یہ اصحاب الرائے کا صحابہ کے دور میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے ان سے سوال کر دیا، یا استاذی انت اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، اے ہمارے استاد کیا آپ حدیث والے ہو یا رائے والے ہو؟ دوسرے میننگ میں آپ اہل الرائے ہو یا اہل الحدیث ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ اہل حدیث ہو یا اہل رائے ہو؟ وہ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہنے لگے نحن اصحاب الحدیث انتم بعدنا اصحاب الحدیث، ہم اصحاب الحدیث ہیں اور تم ہمارے شاگرد ہمارے بعد اصحاب الحدیث ہو۔ اصحاب الرائے کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ دور چلتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ امیر المومنین ایک دن خطبے میں اس فطرے کا ذکر کیا، کہنے لگے ایاکم اصحاب الرائے فإنہم اعداء السنن، اے لوگو میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ تم اصحاب الرائے کے فتنے سے بچنا، فإنہم اعداء السنن، یہ سنتوں کے دشمن ہیں، ضلوا وضلونا، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں صرف دین ہے، تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے۔ فرمان رسول بھی یہی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب اور مجھ محمد کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور سنت تین چیزوں کا احاطہ ہے، فرمان رسول، عمل رسول، اور آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموشی، کیونکہ غلط کام دیکھ کر نبی خاموش نہیں رہتا، اس لیے یہ تینوں چیزیں سنت کے اندر ہیں، ان کو سنت کی حیثیت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے اعمال ہیں۔ اور یہ عروج پہ اتنا فتنہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ آپ نے بڑے غصے میں آ کر فرمایا اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو تیمم کے دوران نہ وہ پہنے ہوتے موزے یا جرابیں، تیمم ہم کرتے ہیں، سردیوں میں جرابوں میں کیا کرتے ہیں؟
مسح کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اگر بنیاد دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو یہ جرابوں پر مسح یا موزوں پر مسح اوپر کی بجائے تلووں کے نیچے ہوتا۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ زمین پر مٹی پر تو یہ تلوے لگتے ہیں، پاؤں کا اوپر والا حصہ تو نہیں لگتا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن یہاں عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ فرمانے لگے اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزوں اور جرابوں پر مسح اوپر کی بجائے تلووں کے نیچے ہوتا، کیونکہ تلووں پہ مٹی لگتی ہے، لیکن یہ عقل پہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عمل پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی بنیاد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور عمل پہ ہے، عقل پہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے اگر دین کو برباد کیا ہے تو کنہوں نے کیا؟ عقل کو مقدم کرنے والوں نے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے کبھی نہ نکلنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی موجودگی میں بلند نہ کرو اپنی آوازوں۔ قرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی موجودگی میں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند نہ کریں؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنے گا نہ بلند کرو فوق صوت نبی، نبی کے فرمان پر اصواتکم، اپنی باتوں، اپنے آوازوں کو نبی کے فرمان پر بلند نہ کرو، فوقیت نہ دو، اور نہ ہی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ ہی نبی کے فرمان کو اس انداز میں دیکھنا جس انداز میں تم آپس میں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، کہ عام بھی نہ سمجھنا۔ اگر ایسا کرو گے تمہاری حجیں، تہجدیں، نفل نوافل، صدقہ و خیرات، روزے، یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ وہاں تم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہر چیز ضائع ہو جائے گی۔ تو گروپ بندی پہلے تھے اصحاب الرائے، رائے قائم کرنا، پھر جس کی رائے ہوتی وہ رائے اس سے منسوخ کر دی جاتی، وہ رائے اس سے منسوخ کر دی جاتی۔ اس کی مثال یوں ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے 83,000 مسائل میں رائے پیش کی ہے، 83,000 مسائل میں رائے دی ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے رائے دینے کی؟ رائے ہمیشہ محدث فقیہ اس وقت پیش کرتا ہے جب اس کے بعد قرآن اور حدیث کی مکمل وضاحت اس معاملے میں نہ ہو۔ اگر ہو بھی تو وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں پیش نہ ہو، تب رائے دی جاتی ہے۔ لیکن کئی مسائل ایسے ہیں جن پہ قرآن و حدیث کی بھی موجود تھا، لیکن 83,000 مسائل، آخر کار امام صاحب نے یہ فرما دیا کہ میری رائے کے مقابلے میں قرآن اور حدیث آ جائے تو پھر میری رائے کو دیوار سے دیوار مقدم کیا ہوا؟ قرآن اور حدیث، رائے ختم۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمت، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں نے یہی لفظ کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہماری سوچ ہے، ہماری رائے ہے،
اگر قرآن اور حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو پھر میری رائے پہ عمل نہ کرنا، اس کو دیوار سے دے مارنا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی حقانیت اور سچائی اور ان کا خلوص، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت چاروں اماموں میں محتاط ترین شخصیت ہے، محتاط ترین دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں محتاط ترین شخصیت۔ کیسے؟ جب بھی کوئی بات پوچھتا گول بات نہیں کرتے تھے، پورا قولاً سدیدہ، کھری کھری بات، میرے نزدیک، میرے مطابق، میرا موقف ہے، میری رائے ہے، تاکہ کوئی وہام میں نہ رہ جائے شاید امام صاحب نے قرآن اور حدیث کا مسئلہ سنایا۔ اس سے بڑھ کر احتیاط ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں نا، کیے جاتے ہیں، تو نیا سننے والا جس کو پتہ نہیں وہ تمیز نہیں کر پاتا مولوی کی گفتگو فرمان رسول اور فرمان الہی کے درمیان۔ مولوی کی گفتگو کی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی وحی اتر رہی ہے، لیکن امام صاحب کا احتیاط اتنا بڑا کہ ہر مسئلے میں 83,000 مسائل میں یہی فرمایا کہ میرے مطابق تو یہ ہے، اگر صحیح حدیث مل جائے تو اس قول کو میری بات کو چھوڑ دینا۔ اس سے بڑھ کر محتاط کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں لقب دے دیا جائے امام المحتاطین، امام المحتاطین، تو یہ بھی لقب غلط نہ ہوگا۔ اتنے محتاط تھے دین کے اندر، لیکن بدقسمتی ہم مسلمانوں نے انہیں اماموں کے نام پر دین کو قائم کر دیا۔ امام مالک کے موقف کو تسلیم کرنے والوں نے اپنے آپ کو مالکی کہلوانا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی رائے کو تسلیم کرنے والوں نے اپنے آپ کو حنفی کہلوانا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام شافعی کی رائے کو مقدم سمجھنے والوں نے اپنے آپ کو شوافی کہلوانا شروع کر دیا، اور اسی طرح حنبلیوں نے حنبلی کہلوانا شروع کر دیا۔ اس طرح ائمہ اربعہ کے نام پر یہ مسلک قائم ہو گئے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، انہوں نے دین میں فرقہ بندیاں پیدا کر لی، گروہ بنا لیے، وَقَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ، اے میرے حبیب یہ گروہوں میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے ہیں، یہ ائمہ کسی امام مولوی کے قول پر چلنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لائے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسا گروہ بھی ہوگا، ایسے لوگ بھی ہوں گے، لفظ ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یدعون الی اقوال امامہم واحبارہم ورہبانہم، کہ وہ اپنے اکابرین، روحانی پیشواؤں اور اپنے اماموں کے اقوال کی دعوت دیں گے، اپنے اماموں کے اقوال کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، یعملون بہا، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ کیسے کیسے ہوں گے۔ ان نشانیوں کی وضاحت مختلف احادیث کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ الذین یحسدون المؤمنین، مومنوں سے حسد کریں گے۔ ایک روایت میں الگ ثلاثہ، 3 باتوں میں، ایک روایت میں اس نئے 2 باتوں پر۔
3 روایتوں والی جو روایت ہے اس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں، اس میں آمین بالجہر صفوں کے اندر جب آمین کہا جاتا ہے تو اس پہ چڑھتے ہیں، چڑھاتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا؟ صحابہ نے نہیں کیا آمین؟ احادیث میں واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں اور 300 لوگ ان کے پیچھے وَلَضَّالِّينَ پڑھا اور آمین کی آواز گونجی۔ عورتیں روایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں تک ان کی آواز آئی تھی آمین۔ ہم نے کہا کہ یہ پہلی رکعت نکل گئی ہے، یعنی کہ اس انداز کی روایات موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس لفظ سے بھی چڑ کھاتے ہیں کہ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما۔ اور پھر دوسرا عمل جو ہے اقامت الصفوف خلف الامام، امام کے پیچھے صف بندی میں ہم 4 انگل کا فاصلہ ضرور رکھتے ہیں۔ اور بھائی اگر فاصلے پہ ہی کھڑا ہونا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسجد میں تو بلایا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں سے کالے اور گورے کی، امیر اور غریب کی نفرتیں دور ہو جائیں۔ لیکن جب نفرت وہی رہی، میرے پاس کالا کھڑا ہے تو میں اس کے ساتھ پاؤں ملانے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس کوئی غریب کھڑا ہے تو میں اس کے ساتھ کندھا ملانے کے لیے تیار نہیں، تو مجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بلایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کو بنتا رہا نہ بنتا ہے نواز۔ یہ مسئلے اسی لیے پیش نہیں کی گئے۔ تو لہذا وہ مسلمانوں سے اس میں بھی چڑ کھاتے ہیں کہ یہ پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا امام کے پیچھے صفوں میں کیوں ملاتے ہیں؟ نہیں ملانا چاہیے۔ اور تیسرا، مسجد کے اندر بلند آواز سے السلام علیکم کہنا، وہ بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ 3 باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا الا خبردار، ایسے عمل اور ایسی حرکتیں کرنے والے انہم یہود ہذہ الامہ، میری امت کے یہ یہودی نسل ہوں گے۔ بھائی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی شخصیت سے منسوب ہو، فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی شخصیت سے منسوب ہو اور اس شخصیت کے آراء موقف پہ عمل کیا جائے اور اسی کے نام کی ہر چیز کی جائے۔ اور جو کسی شخصیت سے منسوب نہیں وہ فرقہ نہیں، وہ دین ہے۔ اور دین محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی کے نام سے منسوب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس میں بھی آمیزش کر دی اور ہم گروہوں میں بٹ گئے، ہم لوگوں کی آراء پہ چل گئے۔ اور رکھو، یاد رکھو، فرقے کا نام ہوتا ہے اسکول آف تھاٹ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر۔ اور تھاٹ کس کو کہتے ہیں؟ سوچ کو۔ یہ قرآن اور حدیث کسی کا تھاٹ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کسی کا تھاٹ نہیں ہے۔ لہذا جو تھاٹ ہوگا وہ فرقہ ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ تھاٹ کا تعلق شخصیت سے ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا تعلق کسی کے تھاٹ سے نہیں، یہ اللہ کے نزول سے ہے۔ اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمودات نبی کا تھاٹ نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔